اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم القرآن آن لائن اکیڈمی میں آپ سب کا ویلکم ہے۔ آج کا ہمارا سب سے پہلا درس ہے احکام تقلید۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اصول دین پر یقین رکھتا ہو اور احکام غیر ضروری دین میں یا مجتہد ہو جو احکام کو دلیل سے حاصل کر سکے، یا کسی مجتہد کی تقلید کرے، یعنی اس کے فتوے کے مطابق عمل کرے، یا احتیاط پر اس طرح عمل کرے کہ اسے یقین ہو جائے کہ میں تکلیف شرعی کو انجام دے چکا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ جو ہے، اس میں سب سے پہلی بات جو یہ کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اصول دین پر یقین رکھتا ہو۔ اب دیکھا جائے تو دو بنیادی چیزیں ہیں دین اسلام کی۔ سب سے پہلے ہیں اصول دین، جو کہ 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ یہ 5 جو اصول دین ہیں، ان پہ اعتقاد رکھا جاتا ہے، یہ یقین رکھا جاتا ہے کہ توحید یعنی اللہ ایک ہے، اس پہ اعتقاد کی ضرورت ہے۔ عدل، خدا عادل ہے، اعتقاد۔ نبوت پر ایمان رکھنا، اعتقاد۔ یہ ہم ساری اعتقاد کی چیزیں ہیں۔ لیکن دوسری چیز ہے احکام غیر ضروری دین یعنی فروع دین، جو کہ 10 ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولی اور تبرع۔ اب یہاں پہ انسان کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ احکام غیر ضروری دین میں یا تو انسان جو ہے وہ خود مجتہد ہو۔ مجتہد کون ہوتا ہے؟ جو احکام کو دلیل سے حاصل کر سکے، یا پھر اگر خود مجتہد نہیں ہے تو کسی مجتہد کی تقلید کریں، یعنی تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی مجتہد کے فتوے کے مطابق عمل کرنا۔ تو یہاں بھی یہی موجود ہے، یعنی اس کے فتوے کے مطابق عمل کرے یا احتیاط پر اس طرح عمل کرے کہ اسے یقین ہو جائے کہ میں تکلیف شرعی کو انجام دے چکا ہوں۔ اب احتیاط پر کس طرح عمل کرنا ہے؟ مثلاً یہاں پہ مثال دی گئی ہے کہ اگر کسی عمل کو بعض مجتہدین حرام جانتے ہوں اور کچھ دوسرے مجتہدین اس عمل کے متعلق کہتے ہوں کہ حرام نہیں ہے، تو اس عمل کو انجام نہ دے۔ اور اگر کسی عمل کو بعض واجب اور بعض مستحب سمجھتے ہوں تو اسے بجا لائے۔ تو جو اشخاص نامجتہد ہیں، نہ احتیاط پر عمل کر سکتے ہیں، ان پر واجب ہے کہ کسی مجتہد کی تقلید کریں۔ اب یہاں پہ مثال میں بتایا جا رہا ہے، اگر کوئی عمل ایسا ہے کہ جس کے بارے میں بعض مجتہدین کہتے ہیں کہ وہ عمل حرام ہے، کچھ کہتے ہیں کہ حرام نہیں ہے، تو اس میں اشتباہ پایا جا رہا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اس عمل کو انجام نہ دیا جائے۔ لیکن اگر کسی عمل کو بعض واجب اور بعض مستحب کہہ رہے ہیں تو اس عمل کو بجا لا سکتے ہیں۔ اور آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شخص نہ ہی مجتہد ہے نہ ہی احتیاط پر عمل کر سکتے ہیں، ان پر واجب ہے کہ کسی مجتہد کی تقلید کریں۔ دوسرا مسئلہ جو یہاں پہ ہے وہ ہے کہ احکام میں تقلید کسی مجتہد کے فتوے کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے۔ وہی تقلید کی ڈیفینیشن کہ کسی مجتہد کے فتوے کے مطابق عمل کرنے کو تقلید کہا جاتا ہے، اور ایسے مجتہد کی تقلید کرنی چاہیے۔ اب یہاں پہ مجتہد کی شرائط بیان کی جا رہی ہیں کہ ہم کس طرح کے مجتہد کی تقلید کریں گے۔ سب سے پہلی شرط جو بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو مجتہد ہے وہ مرد ہونا چاہیے، عورت مجتہد نہیں بن سکتی۔ عورت صرف درجہ اجتہاد تک پہنچ سکتی ہے، لیکن وہ اپنے لیے فتویٰ اخذ کر سکتی ہے، لیکن دوسرے لوگ اس کی تقلید نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلی شرط ہے کہ مرد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، شیعہ اثنا عشری ہو یعنی 12 اماموں کا ماننے والا ہو، حلال زادہ ہو، عادل ہو۔ یہاں پہ جو لفظ عادل استعمال ہوا ہے، تو عادل سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ عدل کرتا ہو، بلکہ عادل سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص اپنے تمام واجبات کو وقت پر انجام دیتا ہو اور تمام محرمات سے وہ بچتا ہو۔ اور احتیاط واجب یہ ہے کہ ایسے مجتہد کی تقلید کرے کہ جو دنیا پر حریص نہ ہو، جسے دنیا کی کوئی لالچ نہ ہو، اور دوسرے مجتہدین سے عالم ہو، یعنی حکم خدا کے سمجھنے میں اپنے زمانے کے تمام مجتہدین سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ تو یہاں پہ جو مین پوائنٹ ہے، سب سے پہلے یہاں پہ مجتہد کی شرائط بیان کی گئی ہیں کہ ایک مجتہد کے اندر کون سی شرائط ہو، وہ مرد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، حلال زادہ ہو، عادل ہو، اور ایک شرط ہے کہ وہ عالم ہو۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جس مجتہد کی ہم تقلید کر رہے ہیں، اگر دنیا میں اس وقت 2 یا 3 مجتہدین ہیں تو اس میں سے اسے تحقیق کرنی ہے کہ کون سا ایسا مجتہد ہے جو تمام مجتہدین سے زیادہ علم رکھتا ہے، تو لہٰذا اس مجتہد کی تقلید کی جائے۔ اب ہمارے پاس تیسرا مسئلہ آ جاتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم مجتہد اور عالم کو کس طرح پہچان سکتے ہیں؟
تو یہاں پہ یہ مسئلہ ایسے ہی ہے کہ مجتہد اور عالم کو 3 طریقوں سے پہچانا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خود انسان کو یقین ہو جائے، یعنی یہ کہ خود اہل علم میں سے ہو اور مجتہد اور عالم کی تشخیص کر سکے، یعنی خود انسان اتنا علم رکھتا ہو کہ وہ مجتہد کی تشخیص کر سکتا ہو۔ دوسرا جو یہاں پہ پوائنٹ بیان کیا گیا وہ یہ کہ 2 عالم عادل جو مجتہد اور عالم کی تشخیص کر سکیں، کسی کے مجتہد یا عالم ہونے کی تصدیق کریں بشرطی کہ دوسرے 2 عالم عادل ان کے کہے ہوئے کی مخالفت نہ کریں۔ سادہ الفاظ میں یہ کہ 2 عالم و عادل اشخاص جو ہیں جن کی بات پہ آپ کو یقین ہے وہ یہ بات کر دیں کہ یہ عالم ہے تو آپ ان کی بات پہ یقین کریں گے، لیکن یہ شرط بھی ہے کہ اگر 2 عالم عادل کہہ رہے ہیں تو 2 عالم عادل ان کی مخالفت نہ کریں، یعنی تمام ان کی بات پر متفق ہوں۔ تیسرا یہ ہے کہ اہل علم کی ایک جماعت جو مجتہد اور عالم کی تشخیص کر سکتے ہوں ان کے کہنے سے اطمینان بھی ہو جائے، وہ کسی کے مجتہد یا عالم ہونے کی تصدیق۔ یہاں تیسرے پوائنٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اہل علم کی ایک جماعت جو ہے وہ جو تشخیص کر سکتی ہے اس کی بات پہ آپ کو اطمینان ہو، یعنی یہاں پہ مجتہد اور عالم کی تشخیص کے 3 طریقے بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو خود یقین ہو، یعنی انسان خود اتنا صاحب علم ہو۔ دوسرا یہ کہ 2 عالم و عادل اشخاص اس بات کی گواہی دے دیں، اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اہل علم کی ایک جماعت جو ہے وہ اس بات کی گواہی دے دے اور آپ کو ان کی بات پر یقین ہو۔ سب سے پھر نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے جہاں پہ مسئلہ نمبر 4 کہ اگر عالم کی پہچان مشکل ہو جائے تو ایسے شخص کی تقلید کریں کہ جس کے عالم ہونے کا گمان ہو، بلکہ اگر احتمال ضعیف رکھتا ہو کہ فلاں عالم ہے اور یہ جانتا ہو کہ دوسرا اس سے عالم نہیں ہے تو بنا بر احتیاط واجب اس کی تقلید کرے، اور اگر اس کی نظر میں چند اشخاص دوسرے سے عالم ہیں اور آپس میں برابر ہیں تو ان میں سے کسی ایک کی تقلید کرے۔ یہاں پہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، عالم کی پہچان میں مشکل ہو رہی ہے کہ کس کی تقلید کرے، اور اس سے جس کے عالم ہونے کا گمان ہو تو اسی کی وہ تقلید کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کی نظر میں چند مجتہدین جو ہے وہ برابر ہوں علم میں تو وہ ان میں سے کسی ایک کی بھی تقلید کر لے۔ پھر نیکسٹ ہے، اب ہمیں سب سے پہلی بات ہوتی ہے مجتہد کی کو کیسے معلوم کرنا ہے کہ کون سا مجتہد زیادہ عالم ہے، اس کی یہ 3 طریقے بتائے گئے ہیں۔ لیکن اب جو مجتہد ہمیں فتویٰ دیتا ہے تو اس کے فتوے کو معلوم کرنے کے کتنے راستے ہیں، تو مجتہد کے فتوے کو معلوم کرنے کے 4 راستے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ خود مجتہد سے سنا ہو، یعنی خود مجتہد سے ہم نے فتویٰ سنا ہو۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ 2 عادل اشخاص سے فتویٰ سنا ہو، 2 عادل اشخاص سے جو ہے مجتہد کا فتویٰ آپ نے سنا ہو۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایسے شخص سے سنا ہو جو مورد اطمینان ہونے کے علاوہ سچا بھی ہو، اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ مجتہد کے رسالہ عملیہ میں دیکھا جائے جبکہ انسان کو اس رسالے کے صحیح ہونے پر اطمینان ہو۔ یعنی مجتہد کا جو فتویٰ ہے اسے معلوم کرنے کے 4 راستے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ خود مجتہد سے ہم نے سنا ہو، دوسرا یہ کہ 2 عادل اشخاص، یعنی 2 عادل اشخاص کون سے ہیں، یہاں پہ بھی عادل سے مراد وہی ہے کہ جو اپنے تمام واجبات کو وقت پر انجام دیتے ہوں اور تمام محرمات سے بچتے ہوں، یا پھر 2 ایسے شخص سے سنا ہو جو ہمارے لیے باعث اطمینان ہو اور سچا ہو کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا، آپ کو اس کی بات پہ یقین ہو، اور چوتھا یہ کہ مجتہد کے رسالہ عملیہ، جیسا کہ ابھی ہم توضیح المسائل پڑھ رہے ہیں تو اس میں اگر اب ہم جو فتاویٰ پڑھیں گے تو وہ ظاہری بات ہے صحیح ہوگا تو اس پر ہمیں اطمینان ہوگا۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک انسان کو مجتہد کے فتویٰ کے بدل جانے کا یقین نہ ہو اس کے رسالے میں لکھے ہوئے فتویٰ پر عمل کر سکتا ہے، اور اگر اسے احتمال ہو کہ مجتہد کا فتویٰ بدل گیا ہے تو جستجو لازم ہے، یعنی جب تک ہمیں یہ یقین نہ ہو جائے کہ اگر ہمیں کوئی بتاتا ہے کہ یہ فتویٰ جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے تو اب ہمیں وہ معلوم نہیں ہو رہا، تو جو ہمارے پاس جو ان کا رسالہ ہے، جو بک ہے، جیسے یہ توضیح المسائل ہے، اس پہ جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہم عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر احتمال ہو کہ مجتہد کا فتویٰ بدل گیا ہے، بالکل ہمیں یقیناً لگ رہا ہے، تو جستجو ضرور کرنی چاہیے کہ صحیح کے بارے میں پتہ چل سکے۔ آگے ہے نیکسٹ پوائنٹ کہ اگر مجتہد عالم کسی مسئلے میں فتویٰ دے تو اس کی تقلید کرنے والا اس مسئلے میں دوسرے مجتہد کے فتوے پر عمل نہیں کر سکتا، یعنی اگر کسی بارے میں مجتہد نے فتویٰ دیا ہوا ہے تو ہم وہاں پہ
کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع نہیں کر سکتے، لیکن ہاں اگر مجتہد عالم فتویٰ نہ دے اور یہ کہے کہ احتیاط اس طرح عمل کرنے میں ہے تو تب ہم کسی مجتہد کی طرف جا سکتے ہیں۔ یعنی اگر مجتہد فتویٰ نہیں دے رہا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ فتویٰ دے دے۔ مثال سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو 3 مرتبہ کہیں۔ اب احتیاط یہ ہے کہ نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں ہم نے تسبیحات اربع کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا تو اس احتیاط پر عمل کریں کہ جس احتیاط واجب کہتے ہیں، یا تو ہم احتیاط پر عمل کریں گے کہ 3 مرتبہ پڑھیں گے اور 3 مرتبہ پڑھیں، یا مجتہد کے فتوے پر عمل کے اور سادہ الفاظ میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جہاں پر بھی ہم یہ لفظ جب توضیح اور مسائل کا مطالعہ کریں گے تو بہت سارے فتوے ایسے ہوں گے کہ جس میں احتیاط واجب کا لفظ استعمال ہوگا۔ احتیاط واجب جہاں پہ آتی ہے وہاں پہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس مسئلے میں اپنے مجتہد سے جو کم علم ہے یعنی کسی دوسرے مجتہد کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ مثال دی گئی ہے کہ اگر مجتہد کہتا ہے کہ احتیاط یہ بتاتا ہے کہ نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع کو آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ احتیاط واجب کا لفظ آ جاتا ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر آپ لوگ کسی اور مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر وہ دوسرا مجتہد جو آپ کے مجتہد سے تھوڑا کم ہے اور باقی تمام جتنے مجتہدین ہیں ان سے زیادہ علم رکھتا ہے، اگر وہ تسبیحات اربع کو 1 مرتبہ پڑھنا کافی سمجھتا ہے تو آپ 1 ہی مرتبہ پڑھیں گے۔ اور یہی بات وہاں پہ بھی آتی ہے جہاں پہ اگر کوئی مجتہد کہہ دے کہ ابھی یہ مسئلہ محل تعامل ہے یا محل اشکال ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال ہو جائیں تو وہاں پہ بھی ہم لوگ کسی اور مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ آج کے درس میں ہم لوگوں نے تقریباً 7 مسائل کو پڑھا ہے اور انشاءاللہ اس کے نیکسٹ پارٹ میں جو باقی رہ گئے ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے کوئی تجویدی لحاظ سے کوئی قرآن مجید پڑھنا چاہتا ہے یا کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے تو وہ کمنٹ باکس میں رابطہ کرے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔